السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کانی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ حضرت بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی عار دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے روند سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ یہ واقعہ بخاری کی روایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم ایک دوسرے کی ہزاروں بار دل آزاری کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کریں، بہن معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھنی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے، اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ ہم اپنی زبان سے کہتے تک نہیں، اور کہتے بھی ہیں تو ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بے عزتی ہے۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہایت ہی کم ہے۔ ہم سب دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال تو کرتے ہیں، لیکن جس کا حق ہمارے اوپر ہے اور جس کی دل آزاری ہم نے کی ہے، جس کو بار بار تکالیف ہم نے پہنچائی ہیں، اور جو ہماری زبان کے الفاظ سے اور زبان سے نکلنے والے جملوں سے جس کا دل چھنی ہوا اور جس کا دل ٹوٹ گیا، ہم اس سے معافی نہیں مانگتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگے؟ میرے بزرگوں، معاف کرنا جیسے بڑی نعمت ہے اور بڑی عظمت کی بات ہے، ایسے ہی معافی مانگنا اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو اللہ کے سپرد کر دینے جیسا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے یا ہم سے کسی کو تکلیف ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کب موت کا وقت آ جائے اور بغیر معافی کے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کل میدان قیامت میں اس کے ایک دل آزاری کی وجہ سے ہماری زندگی کی کئی نیکیاں اور کئی اچھے اعمال اور کئی اعمال صالحہ ہمیں اسے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، اور جو غلطی ہو جائے اس کو للہ معافی مانگ لینی چاہیے، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اسے بھی معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ معاف کرنا یہ بہترین خصلت ہے۔ اپنے اندر معافی مانگنے کی بھی خصلت پیدا کریں اور معاف کر دینے کی بھی خصلت پیدا کر لیں۔ اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔